بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس دنیا میں جتنے بھی مذہب پائے جاتے ہیں سب کے دو حصوں میں بانٹا جاتا ہے، یعنی دو کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ پہلی کیٹیگری کو آسمانی مذاہب کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ دوسری کیٹیگری کو ہندوستانی نام سے جانا جاتا ہے۔ آسمانی مذاہب میں خاص طور پر مسلمان اور یہودی اور عیسائیوں کو گنا جاتا ہے، اور یہ وہ مذہب ہے جن کے اندر آسمانی کتابوں کے اندر یقین رکھا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پیغمبروں کے آنے پر بھی یقین رکھا جاتا ہے۔ مطلب تینوں مذہبوں کو فالو کرنے والے لوگ نبیوں اور رسولوں پر یقین رکھتے ہیں کہ جو خدا کی طرف سے وقت وقت پر ضرورت کے حساب سے ہماری دنیا کے الگ الگ علاقوں میں بھیجے گئے تھے، یعنی دنیا کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے، لوگوں کو برائیوں سے بچا کر اچھائیوں کی دعوت دینے کے لیے۔ ان تینوں ہی مذہبوں کو یعنی آسمانی مذاہب کو ابراہیم مذہب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ان تینوں ہی مذہبوں کا کنیکشن کسی نہ کسی طور سے اوپر جا کر اللہ کے ایک مشہور پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑ جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، وہی ابراہیم علیہ السلام جن کو جہاں ایک طرف مسلمان ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اور وہیں دوسری طرف یہودی اور اسرائیل ابراہم کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، وہی دوسری طرف اگر بات کریں ہندوستانی مذہبوں کی، تو ان میں خاص طور پر گنتی ہوئی ہندو ازم، سکھیزم اور جائنزم اور بدھزم جیسے دھرموں کی، اور ان کو ہندوستانی مذہب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اتحادی طور پر ان کا کنیکشن سیدھے طور پر ہندوستان کی سرزمین سے جڑ جاتا ہے۔ مگر ناظرین کرام، آپ لوگ اگر اسلام کی مقدس کتاب قرآن پاک کو پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری پیغمبر تھے، یعنی اس کے بعد نہ کوئی نبی اور رسول آئے گا اور نہ ہی کوئی نبی اور رسول آیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی آسمانی کتاب بھی نہیں آئے گی۔ مگر یاد رکھیں، اس سے پہلے دنیا میں بے شمار نبی اور رسول آ چکے ہیں، جن میں زیادہ تر تو عیسائی اور یہودی مذہب کے لوگ بھی یقین رکھتے ہیں، اور یہاں تک کہ حدیثوں اور کچھ ایسی کتابوں میں ایک بات صاف طور پر بتائی جاتی ہے کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہماری اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو بھیجا گیا تھا، اور ان میں سے صرف 25 نبیوں کا ہی نام قرآن شریف کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم لوگ سبھی حدیثوں کی کتاب کی مدد لے لیں، اتحادی کتابوں کی بھی مدد لے لیں، اور یہاں تک کہ ہم لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کی ساری کتابوں کی ڈیٹیل مدد لے لیں، ابو کی مدد لے لیں، تب بھی زیادہ سے زیادہ نبیوں کے ناموں کو ہی ڈھونڈ سکیں گے، یعنی کہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم کچھ زیادہ سے زیادہ 100 نبیوں کے بارے میں ہی جان سکیں گے۔ مگر ہاں، ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے، قرآن کے مطابق ہر دور میں دنیا کی ہر قوم میں ایک نہ ایک نبی تو ضرور بھیجا گیا ہے۔ اس دنیا میں جہاں بھی آبادی ہو رہی ہے، جہاں جہاں پر بھی انسان رہا ہے، جہاں جہاں پر بھی چھوٹی بڑی قومیں آباد رہی ہیں، وہاں پر ان کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نہ ایک نبی ضرور بھیجا گیا ہے۔ مگر ناظرین کرام، ہمیں جب کبھی بھی یہ بات بتائی جاتی ہے، سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارے دماغ میں سب سے پہلے آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے ہر علاقے میں نبی آئے ہیں، ہر قوم میں ایک نبی کو بھیجا گیا ہے، تو آخر پھر ہمیں خود علاقے ہندوستان میں کون سے نبی آئے تھے؟ کیونکہ عام طور پر جہاں دنیا کے زیادہ تر علاقوں میں آنے والے نبیوں اور رسولوں کے ذکر سے کتابیں بھری پڑی ہیں، دوسری طرف اتحاد کتابوں میں ایسا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتا کہ جس سے یہ ہم جان سکے کہ ہمارے ملک بھارت کے اتحاد میں کبھی بھی کوئی نبی یا رسول آئے ہوں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمبا وقت ہمارے علاقے میں گزارا ہو، اس علاقے کے لوگوں کے بیچ میں رہے ہوں اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دی ہو۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم اتحاد کی مدد سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے ملک بھارت میں اللہ کے کون سے نبی اور پھر رسول آئے تھے، یا کوئی آئے بھی تھے یا نہیں آئے تھے۔ اگر کوئی نبی آئے تھے تو ان کا نام کیا ہے اور وہ کون سے دور میں آئے تھے۔
سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ میں سے جتنے بھی لوگوں کے دماغ میں اکثر یہ سوال آتا ہے کہ ان کو پریشان کرتا ہے، تو ان سبھی کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ہماری دنیا کے سب سے پہلے پیغمبر جو تھے، پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے سب سے پہلے انسان بھی تھے، جن کو ہم لوگ آدم علیہ السلام سے جانتے ہیں۔ وہ دراصل خود ہندوستان کی سرزمین پر ہی اترے گئے تھے، یعنی کہ دنیا کے سب سے پہلے انسان، پہلے نبی ہندوستان میں ہی آئے تھے۔ اس دور میں حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے علاقے میں جس پہاڑی پر اتارا گیا تھا، دراصل آج کے دور میں وہ سری لنکا میں موجود ہے، اور یہاں تک کہ آج تک وہاں پر ان کے قدم مبارک کے نشان ہیں۔ جو آدمی لفظ ہے، یہ نعت نہ کسی عربی زبان کا ہے اور نہ ہی فارسی زبان کا ہے، بلکہ وہ تو سنسکرت زبان کا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، وہی سنسکرت زبان جو پچھلے ہزاروں سالوں سے ہندوستان ہی کی زبان مانی جاتی ہے۔ سنسکرت میں آدم علیہ السلام کا مطلب ہوتا ہے پہلا، ابتدائی یا پھر اوریجنل، اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگوں کو بھی آدمی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے آدم کی اولاد۔ اتنا ہی نہیں ناظرین کرام، اگر آپ لوگ تھوڑی اور گہرائی سے اسے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس طرح کی چیزیں ابراہیمی مذاہب میں پائی جاتی ہیں، یعنی کہ جس طرح کے واقعات عیسائیوں اور یہودیوں کی کتابوں میں موجود ہوتے ہیں، نبی اور رسولوں سے جڑے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح کی کچھ چیزیں ہندوؤں کی کتابوں سے بھی پائی جاتی ہیں۔ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام سے جڑے جو واقعات ہم پڑھتے ہیں، بالکل اسی طرح کا واقعہ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی موجود ہے، مگر ہاں ان لوگوں کے یہاں ان دونوں کے ناموں کو الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر بھارت اور سری لنکا کے بیچ میں موجود اس برج کو ہی لے لیجئے۔ اس برج کو ایک طرف جہاں مسلمان اور یہودی اور عیسائی حد سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، وہیں دوسری طرف ہندو مذہب میں بھی اسے پوتر مانا جاتا ہے۔ ہندو اس برج کو رام سیٹھو کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے مطابق یہی وہ برج ہے جس کی وجہ سے اس کے بھگوان شری رام اور ماں سیتا کو بچانے کے لیے بھارت سے سری لنکا میں داخل ہوئے تھے۔ وہی دوسری طرف عیسائی اور مسلمان یہودی اس برج کو ایڈم برج کے نام سے بھی جانتے ہیں اور اس کو سیدھے طور پر حضرت آدم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ ان کے مطابق یہی وہ برج ہے جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے سری لنکا سے بھارت میں داخل ہوتے ہوئے تھے۔ مگر ناظرین اکرام، ان تمام چیزوں سے لگ بھگ جو کچھ سب سے زیادہ حیران کر دینے والی چیز ہے، وہ دراصل حضرت نوح علیہ السلام کا اتحاد ہے، کہ اس سے زیادہ تر لوگ جو اس سے اتحاد میں مہارت رکھتے ہیں، اس ٹاپک پر ریسرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے قلم کی نوک بھی حضرت نوح علیہ السلام پر جا کر ہی ٹھہر جاتی ہے، اور یہ بھی کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہو نہ ہو حضرت نوح علیہ السلام کا ہندوستان یعنی بھارت کے ساتھ کوئی گہرا رشتہ ہے، کیونکہ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جن پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو مسلمان، عیسائی، یہودی مانتے ہیں اور طوفان سے جڑا جو واقعہ مشہور ہے وہ اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں دنیا کا سب سے بڑا طوفان آیا تھا، جس طوفان میں پوری دنیا غرق ہو گئی تھی۔ مگر اس طوفان کے آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا، نہ صرف بتایا گیا تھا بلکہ اس کشتی کو بنانے کا بھی حکم دیا گیا تھا، جس کشتی میں بیٹھنے والے لوگ اس خطرناک طوفان سے بچ گئے تھے۔ بالکل اسی طرح کا واقعہ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی پایا جاتا ہے، مگر ہندوؤں کی پوتر کتابوں میں اس کریکٹر کو نوخل نہیں بلکہ منو کہہ کر پکارا جاتا ہے، یعنی بڑے سیلاب والا منو، اور باقاعدہ یہ واقعہ بھی مینشن ہے کہ کس طرح سے اس بڑے سیلاب سے بچنے کے لیے منو نے کشتی بنائی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے چلے کہ سنسکرت زبان بھی نوح علیہ السلام کا مطلب کشتی والا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے بالکل اسی طرح سے جس طرح سے عربی زبان میں بھی اس کا مطلب کشتی والا ہوتا ہے، اور یہی وہ ساری چیزیں ہیں جو اتہاس کاروں کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں ہو نہ ہو پیغمبر نوح علیہ السلام کا ہندوستانی کی سرزمین سے کوئی گہرا رشتہ ضرور ہے۔
یا تو خود حضرت نوح علیہ السلام ہی اس علاقے میں آئے تھے یا پھر جس دوسرے علاقے میں حضرت نوح علیہ السلام ہوا کرتے تھے اس علاقے کے کچھ لوگ بعد میں ہندوستان کی طرف آ کر آباد ہو گئے تھے۔ فی الحال ناظرین کرام سچائی کیا ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا، ہم لوگ تو صرف واقعوں کی مدد سے اندازہ ہی لگا سکتے ہیں، لیکن ہمارے اندازے سے ہی ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ ناظرین کرام یہ واقعی معلومات آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔